جنگ قلی سن 1299 میں خانیت چغتائی کے بنگولوں اور سلطنت دہلی کے افواج کے درمیان دہلی کے قریب قلی کے مقام پر لڑی گئی۔ اگرچہ منگولوں نے عرصہ دراز سے ہندوستان میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار مچا رکھی تھی، لیکن مارکہ قلی میں منگولوں کا مقصد محض لوٹ مار کرنا نہیں بلکہ تخت دہلی فتح کرنا تھا۔ دہلی سلطنت پر اس وقت خلجی خاندان کے سلطان علاء الدین خلجی کی حکومت تھی، جو ہندوستان میں خلجی خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا اور اپنے چچا خلجی سلطنت کے شہنشاہ اول سلطان جلال الدین خلجی کو قتل کر کے خود تخت نشین ہوا تھا۔ خلجی سلطنت کی بنیاد 1290 میں سلطان جلال الدین خلجی نے رکھی۔ تخت نشینی کے وقت سلطان جلال الدین کی عمر 70 سال تھی۔ سلطان جلال الدین خلجی فطرتاً ایک نہایت ہی رحم دل، نرم مزاج اور خوف خدا رکھنے والے بادشاہ تھے۔ سلطان جلال الدین خلجی جیسی فیاضی اور رحم دلی ہندوستان کی پوری تاریخ میں کسی دوسرے حاکم میں دیکھنے کو بالکل بھی نہیں ملتی۔ جہاں تاریخ میں بادشاہوں کی تخت نشینی کے بعد اپنی بادشاہت کی حفاظت کے لیے اپنے سے قبل کے حکمران خاندان کے افراد کو قتل، قید اور ملک بدر کرنے کی مثالیں بھری پڑی ہیں، وہاں سلطان جلال الدین جیسے دریا دل بادشاہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے تخت نشیندگی کے بعد خاندان غلامان کے کسی بھی فرد کو قتل کیا، نہ ہی ان کے عہدوں سے معزول کیا۔ چنانچہ بادشاہ کی اس فیاضی اور دریا دلی کو فتنہ پروروں نے کمزوری سے تشبیہ دی اور سلطنت میں جگہ جگہ بغاوت سر اٹھانے لگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال خاندان غلامہ کے آخری سلطان بلبن کے بھتیجے ملک چھجو کی بغاوت کی ہے، لیکن سلطان جلال الدین نے اپنی بردباری سے ان باغیوں کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ بعد میں جب باغیوں کے اس ٹولے کو سلطان جلال الدین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سلطان نے اس ٹولے کو بغاوت کے سنگین جرم پہ بھی معاف کر دیا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی اور کہا کہ مجھے دنیا کی بادشاہت سے زیادہ آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے۔ لیکن ایک طرف جہاں یہ بادشاہ رحم دل اور خدا ترس تھے، وہیں ایک بہترین جنگجو بھی تھے، جنہوں نے منگول جیسی قوم کو کئی بار شکست سے دوچار کیا اور انہیں ہندوستان میں پیر جمانے نہ دیے۔ اس کی ایک مثال 1293 میں ہلاکو خان کے پوتے کی ہندوستان پر حملے کی ہے۔ اس حملے میں سلطان نے خود اپنی فوج کے ہمراہ منگولوں سے جنگ لڑی اور فتح حاصل کی، جس کے نتیجے میں کئی منگول سردار گرفتار بھی ہوئے۔ بعد ازاں ہلاکو خان کا پوتا خود سلطان سے ملاقات کے لیے آیا اور معاملہ صلح صفائی سے طے ہو گیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر چنگیز خان کے پوتے الغ خان اور دوسرے منگول سرداروں نے اسلام قبول کیا اور دہلی میں ہی رہ گئے۔ بعد میں الغ خان کی شادی سلطان نے اپنی بیٹی سے کر دی تھی۔ بہرحال یہ رحم دل بادشاہ اپنے ہی بھتیجوں علاء الدین اور الماس بیگ، جنہیں سلطان نے اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھا، ان کی سازشوں کا شکار ہو کر 17 رمضان 1295 میں روزے کی حالت میں علاء الدین کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ قتل کے بعد علاء الدین نے سلطان جلال الدین کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا اور شہر شہر گھمایا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ خود نے تخت نشینی کے فوراً بعد اپنے چچا جلال الدین کے خاندان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جلال الدین کے خاندان کی بے کنی سے فارغ ہو کر اب سلطان علاء الدین نے سندھ، پنجاب اور ملتان کی طرف توجہ دی، جہاں منگولوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری مچائی تھی۔ ان منگولوں سے نمٹنے کے لیے سلطان علاء الدین نے اپنے سپہ سالار ظفر خان اور اپنے بھائی الماس بیگ کو روانہ کیا۔ الماس بیگ کو سلطان علاء الدین نے اپنی تخت نشینی کے بعد الغ خان کے خطاب سے نوازا اور یہ بعد ازاں تاریخ کی کتابوں میں اسی نام سے مشہور ہوا۔ چنانچہ جلندر کے قریب ظفر خان اور الغ خان کی سربراہی میں سلطان علاء الدین کی بھیجی گئی فوج اور منگولوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ حسب سابق منگول یہاں بھی شکست کھا کے بھاگ نکلے۔ یہ منگول چغتائی خانیت سے تعلق رکھتے تھے۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے بعد منگول سلطنت جن 4 خانیت میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے ایک چغتائی خانیت تھی۔ چغتائی خانیت کا حکمران چنگیز خان کا دوسرا بیٹا چغتائی خان اور اس کی اولاد تھی۔ خانیت چغتائی کا حاکم 1280 کی دہائی کے اول سے دوا خان تھا، جس کے قبضے میں وسط ایشیا کے علاقے تھے۔
اپنے دور حکومت میں دوا خان افغانستان کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کی کوششوں میں لگا رہا اور اب وہ ہندوستان کو بھی اپنی خانیت میں شامل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اسی مقصد کے تحت مغل فوج نے کئی بار شمالی ہندوستان پہ چڑھائی کی، لیکن ہر بار خلجی فوجوں نے انہیں شکست فاش دی اور فرار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ ان حملوں میں سے ایک حملہ منگولوں نے 1298 میں کیا، لیکن ہر بار کی طرح دہلی سلطنت کے سالار ظفر خان اور الغ خان مقابلے میں ہار گئے اور واپس اپنے ملک فرار ہو گئے۔ 1298 کے مقابلے میں شکست کے بعد 1299 کے اوائل میں منگولوں نے ایک بار پھر ہندوستان میں اپنی قسمت آزمائی کی اور سندھ میں سیوستان کے راجہ چھیل دیو سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ سلطان علاء الدین نے ظفر خان کو مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ظفر خان نے اپنی دانش مندی اور بہادری سے سیوستان کا قلعہ دوبارہ سے دہلی سلطنت کے لیے فتح کر لیا۔ پے در پے عبرتناک شکستوں کے بعد اب منگول پوری تیاری کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چنانچہ 1299 میں چغتائی خانیت کے حاکم دوا خان نے اپنے بیٹے قتل و خواجہ کی سربراہی میں ایک بڑی منگول فوج تخت دہلی کو فتح کرنے کے لیے بھیجی۔ 14ویں صدی کے مورخ ضیاء الدین بارانی کے مطابق منگولوں کی اس فوج کی مجموعی تعداد 2 لاکھ تھی، جبکہ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ یہ تعداد 50,000 گھوڑ سواروں پہ مشتمل تھی۔ چونکہ اس بار منگولوں کا مقصد قتل و غارت اور لوٹ مار مچانا نہیں بلکہ سلطنت حاصل کرنا تھا، اسی لیے اس بار منگول شہروں اور دیہاتوں کو لوٹے بغیر ہی سیدھا دہلی پہنچے اور دہلی سے 10 کلومیٹر دور قلعے کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ منگولوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر عوام میں خوف و ہراس پھیلنے لگا اور اپنی عوام جان بچانے کے لیے جوک در جوک قلعہ بند شہر دہلی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف دہلی سلطنت کے سلطان علاء الدین خلجی کو منگولوں کے اس لشکر کی اطلاع بھی تب ہوئی جب منگول دریائے سندھ بھی عبور کر چکے تھے۔ 14ویں صدی کے مورخ اسامی کے مطابق دہلی کے سلطان علاء الدین کو منگولوں کے اس عظیم الشان لشکر سے نمٹنے کی تیاری کے لیے محض 1 سے 2 ہفتے ہی میسر ہو سکنے تھے۔ اس صورتحال میں دہلی کے عمرا نے سلطان علاء الدین کو منگولوں سے جنگ کے بجائے بات چیت سے معاملہ حل کرنے کا مشورہ دے دیا، جسے سلطان علاء الدین نے رد کر دیا اور منگولوں سے مقابلے کے لیے دہلی سلطنت کے زیر انتظام تمام ریاستوں کو فوج بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سلطان علاء الدین خلجی نے اس وقت محدود وقت میں جتنی تیاری ہو سکتی تھی کی اور 16ویں صدی کے مورخ فرشتے کے مطابق 3 لاکھ گھڑ سواروں اور 2700 ہاتھیوں کا فوجی لشکر جمع کیا۔ لیکن اکثر مورخین کا ماننا ہے کہ یہ تعداد محض مبالغہ آرائی ہے۔ اصل میں دہلی سلطنت کی یہ فوج 70,000 گھڑ سواروں اور 700 ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ بہرحال دونوں ہی صورتحال میں سلطنت دہلی کی فوج کی تعداد منگول فوج کی تعداد سے زیادہ تھی، جبکہ انتظار کی صورت میں علاء الدین کو مشرقی ریاستوں سے ابھی اور بھی فوجی امداد کا یقین تھا۔ چنانچہ فوج تیار کرنے کے بعد سلطان علاء الدین اپنے سپہ سالار ظفر خان کے ہمراہ اپنی فوج کو لے کر دہلی سے نکل کر قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میدان قلعے کی ایک طرف جھاڑیاں تھیں جبکہ دوسری طرف دریائے یمنا بہ رہا تھا۔ منگولوں اور دہلی دونوں ہی کی افواج 3 اندازوں ہلکے اور بھاری گھڑ سواروں پر انحصار کیا کرتی تھی۔ سلطنت دہلی کی زیادہ تر فوجیں منگولوں ہی کی طرح جنگ لڑنے کے انداز میں تجربہ رکھتی تھیں۔ منگولوں کے کمانڈر نے اپنے لشکر کو 4 بڑے حصوں میں منظم کیا ہوا تھا، دایاں بایاں، جس کی قیادت تمر بھگا کر رہا تھا، بائیں بازو کی قیادت بجلک کر رہا تھا، جبکہ مرکزی لشکر کی کمان قتل و خواجہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی 10,000 سپاہیوں کا ایک لشکر ترغی کی قیادت میں گھات میں چھپا ہوا تھا، جبکہ دہلی فوج 5 حصوں میں تقسیم تھی۔ بایاں بازو نصرت خان کی سربراہی میں، دایاں بازو ظفر خان کی سربراہی میں، اور مرکزی لشکر کی کمان خود سلطان علاء الدین کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے علاوہ مرکز کے سامنے ایک فوج اکات خان کی قیادت میں کھڑی کی گئی تھی اور الغ خان کے زیر کمان ایک فوج نصرت خان کے لشکر کے پیچھے رہ گئی تھی، اور ساتھ ہی ہر لشکر کے سامنے 22 ہاتھی تعینات کیے گئے تھے۔ اب چونکہ فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی لیے سلطان علاء الدین نے فوج کو منظم کرنے کی خاطر تمام سربراہوں کو حکم دیا
कि कोई भी सरबराह सुल्तान के हुक्म के बगैर खुद से कोई पेशकदमी न करेगा। बसूरत दीगर जंग के बाद हुक्मतूली करने वाले का कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान के मना करने के बावजूद जफर खान ने हिंदुस्तानी दाएं बाजू से मंगोली बाएं बाजू पर हमला कर दिया और उनके खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। यहाँ हिजलिक ने मशहूर मंगोल चाल चलते हुए जफर खान को घेरने के लिए फर्जी पसपाई इख्तियार की और यूं जाहिर किया जैसे वो जंग से फरार हो रहा है। और इसी तरह हिजलिक कमाल दानिशमंदी से जफर खान को अपने ताक़ुब में लगाकर लश्करगाह से बहुत दूर ले आया। तकरीबन 55 किलोमीटर तक हिजलिक का ताक़ुब करने के बाद जब जफर खान को हिजलिक की चाल का एहसास हुआ तो उसके पास महज 1000 घुड़सवार ही बचे थे, जबकि बाकी लश्कर पीछे ही रह गया था। इसी अस्ना में तरगी की क़यादत में छुपे हुए मंगोल लश्कर ने पीछे से घात लगाकर जफर खान के लश्कर को घेर लिया और जफर खान की वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ने भी जफर खान की मदद के लिए कोई लश्कर न भेजा। जफर खान और उसके साथी आपसी मशवरे के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि चूंकि अब उनका वापस जाना नामुमकिन है और अगर किसी तरह बचकर निकल भी गए तो सुल्तान वैसे ही उनको कत्ल कर देगा। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि जवां मर्दी के साथ लड़कर इज्जत से शहीद हो जाएं। कत्ल ख्वाजा जफर खान की इस बहादुरी से बड़ा मुतासिर हुआ और मंगोल फौज में शमूलियत की दावत दी, हत्ता के फतह की सूरत में उसे दिल्ली का सुल्तान बनाने की पेशकश भी कर डाली। मगर जफर खान आखिरी दम तक अपने बादशाह का वफादार रहा और अपने 1000 सिपाहियों की मदद से मंगोल के 5000 सिपाही मार गिराए और आखिर में खुद भी वफात पा गया। इसी असना में मंगोल फौज ने दिल्ली लश्कर के मरकज पर हमला कर दिया, जिसकी क़यादत खुद सुल्तान अलाउद्दीन कर रहा था। लेकिन मंगोलों का यह हमला नाकाम रहा और उन्हें अलाउद्दीन की फौज के हाथों भारी शिकस्त से दो चार होना पड़ा और यूं जंग का पहला रोज इख्तिताम को पहुंच गया। पहले दिन की जंगी कार्रवाइयों के बाद अगले 2 दिन दोनों तरफ से कोई कार्रवाई न की गई और दोनों दिन बगैर किसी झड़प के इख्तिताम पजीर हो गए। चूंकि जफर खान से मुकाबले के नतीजे में होने वाली हंगामा आराई के दौरान मंगोल सिपा सालार कत्ल जख्मी हो गया था, इसीलिए उन 2 दिनों के बाद मंगोलों ने जंग मुअख्खर करके पीछे हटने का फैसला किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें बाहिफाजत पीछे हटने की इजाजत दी और खुद अपनी फौज लेकर दिल्ली वापस आ गया, जबकि कत्ल दौरान सफर जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। यूं जंगे किले में सुल्तान अलाउद्दीन को मंगोलों पर फतह हासिल हुई, लेकिन मारकाए किली में शिकस्त के बाद भी मंगोल हिंदुस्तान पर हमले से बाज न आए और 1303, 1305 और 1306 में हिंदुस्तान में बार बार हमलावर हुए। लेकिन मारकाए किले की तरह मंगोलों के ये तमाम हमले भी नाकाम हुए और इन जंगों में भी शिकस्त मंगोलों का मुकद्दर ठहरी।